یہ قصہ ایک ایسی مخلوق کا ہے جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں آتا ہے اور جس کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج گوگ اور میگوگ ایک وحشی قوم ہے جو زمین پر شدید فساد برپا کرے گی۔ یہ قصہ بہت پرانا ہے جب زمین پر مختلف قومیں آباد تھیں اور اللہ کے نیک بندے بھی موجود تھے۔ اس وقت لوگ یاجوج ماجوج کی وحشیانہ بربادی سے شدید تنگ تھے۔ وہ جہاں جاتے کھیتوں کو اجاڑ دیتے، پانی کے ذخائر ختم کر دیتے اور انسانوں کو قیدی بنا کر کھا جاتے۔ یہ اتنے زیادہ تھے کہ کسی بھی قوم کے لیے ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ دن زمین پر ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ نہ صرف عادل تھا بلکہ اللہ نے اسے بے پناہ طاقت اور علم عطا کیا تھا۔ وہ 3 سمتوں میں سفر کرتا رہا اور لوگوں کو انصاف فراہم کرتا رہا۔ ایک دن وہ ایک ایسے قوم کے پاس پہنچا جو یاجوج ماجوج کے حملے سے شدید پریشان تھی۔ وہ قوم اس قدر خوفزدہ تھی کہ انہوں نے ذوالقرنین سے التجا کی، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے کیا ہم تمہیں کچھ مال دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دو؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن تم اپنی محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ چنانچہ اس نیک بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم دیوار بنانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو جمع کیا اور پھر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جس سے دیوار لوہے کی طرح سخت ہو گئی۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو یاجوج ماجوج اندر قید ہو گئے۔ وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے لیکن ہر بار ناکام ہو جاتے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ دیوار اللہ کے حکم سے قائم ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ گر جائے گی اور یاجوج ماجوج دوبارہ زمین پر پھیل جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور لوگ اس وحشی قوم کو بھول گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں، کل ہم اسے مکمل توڑ دیں گے، لیکن اگلے دن وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پہلے کی طرح مضبوط ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ کہیں گے، کل انشاءاللہ ہم اسے توڑ دیں گے۔ اس دن وہ دیوار کو توڑ ڈالیں گے اور زمین میں بربادی پھیلا دیں گے۔ مسند احمد۔ جب یہ مخلوق نکلے گی تو دنیا میں ہر طرف دہشت پھیل جائے گی۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو وہ ہر چیز تباہ کر دیں گے۔ وہ کھیتوں کو کھا جائیں گے، جھیلوں کا پانی پی جائیں گے اور جو بھی ان کے سامنے آئے گا اسے ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے اور وہاں موجود مومنین کے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر چلے جائیں اور وہاں پناہ لیں۔ یاجوج ماجوج ان کے پیچھے وہاں بھی پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ جب مومن نیچے آئیں گے تو زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی اور بدبو ہر طرف پھیل چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پرندہ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے اور زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور جو قومیں حد سے بڑھ جاتی ہیں ان کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ پس کیا وہ لوگ جو زمین میں اکڑتے پھرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے سب بے بس ہیں۔